اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ سورہ قصص کا 8واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر اس نے انہی پر زیادتی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اٹھتی تھی۔ اس رکوع میں دنیا کے سب سے بڑے سرمایہ دار فرعون جیسے ایک دوسرے متکبر اور سرکش انسان کا تذکرہ ہے جس کا نام قارون تھا۔ خاندانی اعتبار سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرابت دار تھا۔ اپنے وقت کا ہی نہیں، شاید آج کے بین الاقوامی سرمایہ داروں میں بھی سب سے بڑا سرمایہ دار، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے خزانے نہیں بلکہ خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور مردوں کی ایک بڑی جماعت کی ضرورت پیش آتی تھی۔ دولت کی فراوانی نے اسے مغرور بنا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ مال و دولت پر مت اتراؤ، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالی اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی اللہ کے دوسرے بندوں پر احسان کرو۔ نہ تو کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی ناجائز مصرف میں پیسے خرچ کرو۔ لیکن یہ ساری باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی اور اس نے وہی جواب دیا جو آج کے اس دور جدید میں ہر احمق مغرور سرمایہ دار دیا کرتا ہے۔ کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، یہ تو میرے علم کا کمال ہے، میرے ہنر کا کمال ہے۔ غور کیا جائے تو ایک طرف تو قارون یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں نے جو مال و دولت حاصل کیا ہے اپنے علم اور ہنر سے حاصل کیا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم کا کوئی اعلیٰ درجہ تو درکنار، اسے اتنی معمولی بات بھی معلوم نہیں تھی کہ اگر بالفرض اس نے اپنے علم اور ہنر سے ہی یہ سب کچھ حاصل کیا تھا تو وہ علم اور ہنر کس کا دیا ہوا تھا؟ جس طرح آج کے لوگ بھی کہتے ہیں نا جی ہمیں تو ہمارے علم سے کمال ہے، ہمارے فن کا کمال ہے، تو یہ علم کس نے عطا کیا ہے، یہ فن کس نے عطا کیا ہے، یہ سمجھ کس نے عطا کی ہے؟ یہ بھی تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر یہ بھی ذکر فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، اللہ تعالیٰ ایسے بہت سے انسانوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ مضبوط تھے اور اسی قسم کے دعوے کیا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف وہ ہے جو 3 کاموں میں لگ گیا۔ نمبر 1 جو کھا لیا اور فنا کیا، نمبر 2 جو پہن لیا اور پرانا کر دیا، اور نمبر 3 جو اللہ کی رضا کے لیے دیا ہو سو اس نے اپنے لیے ذخیرہ بنا لیا، اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا، یعنی مر جائے گا۔ گویا معلوم یہ ہوا انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن لیا یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیا، باقی تو وارثوں کے لیے بچ جائے گا۔ گویا اپنے مال میں سے اپنے زندگی میں اپنے اوپر بھی خرچ کرے، اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرے اور اپنے آخرت کے لیے بھی ذخیرہ بنائے۔ چنانچہ قارون جس کو اپنے مال پر فخر بھی تھا اور تکبر بھی تھا، فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک دن وہ اپنے قوم کے سامنے اپنی ٹھاٹ باٹ میں نکل آیا۔ جو لوگ دنیا کی محبت میں لگے ہوئے تھے انہوں نے قارون کی شان و شوکت کو دیکھا تو کہنے لگے قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جو لوگ دنیا والی زندگی کے طالب تھے وہ کہنے لگے کاش ہمارے لیے بھی ایسا ہی مال ہوتا جیسے قارون کو دیا گیا ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، بلا شبہ وہ بڑے نصیب والا ہے۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون، اور جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا تھا انہوں نے کہا تم پر افسوس ہے کہ تم ایسا کہہ رہے ہو، اللہ کا دیا ہوا ثواب اس شخص کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے
جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور وہ انہی کو ملتا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ فخسفنا به وبداره الارض، پھر ہوا یہ کہ اللہ نے اسے اس کے گھر سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرین، پھر اسے کوئی ایسا گروہ میسر نہ آیا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، جب اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے گھر سمیت زمین میں دنسا دیا، نہ مال کام آیا، نہ جماعت کام آئی، نہ نوکر اور چاکروں نے مدد کی، نہ کوئی تدبیر کر سکا تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتا۔ جب صبح ہوئی تو جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا، کہاں گیا قارون اور کہاں گیا اس کا گھر؟ نہ خود ہے نہ گھر ہے، وہ خود اور اس کا گھر زمین کا لقمہ بن گئے۔ تو اب وہ لوگ کہنے لگے جو کل اس کے جیسے مالدار ہونے کی آرزو کر رہے تھے، یہ تو ہماری بیوقوفی تھی، اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے زیادہ رزق دے دے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے، مالداری پر رشک نہ کیا جائے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ ہماری آرزو کے مطابق اللہ نے ہمیں قارون جیسے مال کثرت سے عطا نہیں فرمایا، اگر ہمیں مال دیا جاتا تو ہم بھی اسی کی طرح اتراتے اور زمین میں دھنسائے جاتے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو وہ ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ چنانچہ وہ لوگ آخر میں اظہار ندامت کے طور پر کہنے لگے، واقعی بات یہ ہے لا یفلح الکافرون، کہ کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ گویا کافروں کی چہل پہل مال و دولت پر کبھی نہ جائے، ان کے اموال اور احوال کو کبھی نظر میں نہ لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہرگز فاجر کی نعمت پر رشک نہ کرو، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ موت کے بعد اسے کس مصیبت سے ملاقات کرنی ہے۔ بلا شبہ اس کے لیے اللہ کے نزدیک ایک قاتل ہے جسے کبھی موت نہ آئے گی، یہ قاتل دوزخ کی آگ ہے، وہ اسی میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ قارون کے واقعے کے اختتام پر قرآن کریم ایک ایسی نصیحت کرتا ہے جو ہر مسلمان کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، اللہ کا ارشاد ہے وہ آخرت والا گھر تو ہم نے انہی لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو زمین میں نہ تو بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور بہترین انجام تو پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ اور کیا جائے تو آج دنیا کے اندر بڑے بننے کی بیماری صرف عوام میں ہی نہیں بلکہ خواص میں بھی یہ عام ہو چکی ہے۔ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے تو انہیں سورہ قصص کی یہ آیت مبارکہ ہر وقت سامنے رکھنی چاہیے کہ اصل انجام تو آخرت کا ہے، اصل ترقی تو آخرت کی ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص نیکی لے کر آئے گا سو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، اور جو شخص بدی لے کر آئے گا سو جن لوگوں نے برے اعمال کیے ہیں انہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے پیغمبر جس ذات نے تم پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں دوبارہ اس جگہ پر لا کر رہے گا جو تمہارے لیے انسیت کی جگہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے۔ جب جحفہ کے قریب اس جگہ پہنچے جہاں سے مکہ المکرمہ کا راستہ الگ ہوتا ہے تو آپ کو اپنے وطن سے جدائیگی کا احساس ہوا۔ اس موقع پر اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور وعدہ فرمایا کہ آپ کو دوبارہ اس سرزمین پر فاتح کی حیثیت سے لایا جائے گا۔ چنانچہ 8 سال کی مدت میں یہ وعدہ پورا ہو گیا اور مکہ المکرمہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام فاتح بن کر داخل ہوئے۔ اور بعض مفسرین نے انسیت کی جگہ یا لوٹنے کی جگہ سے مراد جنت لی ہے، اور آیت کا مطلب یہ بتایا ہے کہ آپ کو اگرچہ اس دنیا میں تکلیفیں پہنچ رہی ہے لیکن آخر کار آپ کا مقام جنت ہے۔ سورت کے اختتام میں اللہ کا ارشاد ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور اسی اللہ کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ قصص مکمل ہوئی۔ اللہ خیر کے ساتھ ہمارا پورا قرآن کریم مکمل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔